آج ہم سبق نمبر 101 اس کی آخری آیات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ الاحقاف، سورۃ الاحقاف کی یعنی یہ آیات ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ اولئک الذین، یہ ہی وہ لوگ ہیں کہ حق علیہم القول، سچ ثابت ہوئی ان پر بات، فی ایسی امتوں میں شامل ہو کر، قد خلت کے جو گزر چکی ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین کہ بے شک وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی تذکرہ کیا ان لوگوں کا کہ جو والدین کے نافرمان ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی یہ جو آج میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس آیت سے اگر پچھلی آیت پر غور کریں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو والدین کے گستاخ ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یعنی آخرت کے بھی منکر ہیں، عقیدہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، قبروں سے اٹھنے، اللہ کے پاس جانے کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ایک اور بہت بڑی یہ بھی خرابی کہ قرآن کی آیات کو وہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یعنی اس آیت میں یعنی پچھلی آیت میں یہ باتیں بیان فرما کے تو آگے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول، کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر یہ بات سچ ثابت ہوئی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں والدین کے نافرمان، آخرت کے منکر اور قرآن کی آیتوں کو قصے کہانیاں کہنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اب یہاں پر یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ وہ کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ ہود میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جو بات ہے نا جو ان پر سچ ثابت ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں بیان کی ہے؟ سورہ ہود میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں، آخرت کے منکروں کے بارے میں اللہ نے وہاں یہ فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو گویا کہ یہ جو بات ہے نا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی سچ ثابت ہوئی کہ اس طرح کے سارے نافرمان اور اس طرح کے سارے باغی اور اس طرح کے سارے منکرین آخرت اور اس طرح کے سارے وہ لوگ جو قرآن کو قصے کہانیاں کہنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو کہاں ڈال دینا ہے؟ جہنم میں۔ اور جہنم میں اللہ نے ان کو ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جہنم کو بھر دینا، ان سے جہنم کو بھر دینا۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورہ قاف والقرآن المجید میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یعنی جہنم سے ایک سوال کریں گے کہ حالم طلعت، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم اس وقت پھر یہ جواب دے گی کہ حل من مزید، کہ یا اللہ ابھی میرے اندر گنجائش اور ہے، اگر اور بھی کوئی کافر ہیں تو ابھی میرے اندر سما سکتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ جہنم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے ضرور بھروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے کہ حالانکہ سارے مشرک، سارے کافر اور سارے آخرت کے منکر وہ جہنم میں چلے بھی جائیں گے لیکن جہنم نہیں بھرے گی، اتنی وسیع جہنم۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ ایک حدیث ہے، شاید آپ نے یہ سنی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا
کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا کوٹا وہ الگ کر اور جنت کا کوٹا الگ کر. یعنی جس نے جہنم میں جانا ہے ان کو علیحدہ کر دے اور جس نے جنت میں جانا ہے اس کو علیحدہ کر. وہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تو اب آدم علیہ السلام اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں جہنمی کون ہے اور ان میں جنتی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ساری جتنی بھی یہ تعداد ہے انسانوں کی ہم ان کو لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں اور گنتی کرتا چلا جا، اور جب تو گنتی کرتا کرتا 1000 کی تعداد پہ پہنچے تو وہ 1000واں بندہ ہم نے جنتی کھڑا کیا ہوگا. وہ جو 999 ہے وہ سارے جہنم. اس کے بعد پھر گنتی شروع کر دینا. پھر جب گنتی کرتا کرتا 999 مکمل ہو جائیں تو وہ جہنم میں اور 1000واں بندہ جو ہوگا وہ جنت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سارے جوان بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی اور دودھ پلانے والیاں اپنا دودھ پیتا بچہ وہ پیچھے کر دیں گی. فرمایا کہ یہ اتنا ہولناک دن ہوگا. تو میرے بھائیوں آپ نے یہ بات سن لی نا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 2 ٹوک حدیث اور اتھنٹک. یعنی ایک ہوتا ہے 1%، ایک ہے 1/1000. یعنی جنت میں جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1/1000 ہے، 1000 میں سے ایک. تو باقی 999 جہنم میں. اس کے باوجود جہنم کہے گی کہ میرے اندر ابھی جگہ ہے اور بھی اگر کوئی ہے تو لا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جو ہے پھر وہ جہنم کے اندر رکھے گا. جب اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھے گا تو وہ جہنم جو ہے وہ ایسے جیسے کڑ کڑ کرتی ہوئی بلبلا اٹھے گی اور کہے گی قطن قطن قطن، بس بس بس. تو یہ اللہ تعالیٰ صرف اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کرے. تو یہ ہے وہ بات اولئک الذین حق علیہم القول، کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر یعنی سچ ثابت ہوئی ان پر بات. وہ کون سی بات سچ ثابت ہوئی؟ کہ ان کے ذریعے ان کے ساتھ میں جہنم کو بھروں گا. تو یہ لوگ جو ہیں پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم ان سے بھری جائے گی. فرمایا کہ یہ جو ہے نا جہنم اللہ جب بھرے گا تو کیسے فی امم، ان سارے آخرت کے منکروں کو اور ان قرآن کی آیتوں کو، قصے کہانیاں کہنے والوں کو اور والدین کے نافرمان اور باغیوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کو شامل کر دے گا فی امم، ایسی امتوں میں، ایسے گروہوں میں قد خلت، جو گزر چکے ہوں گے، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. اللہ تعالیٰ یعنی ان جنوں اور انسانوں کے گروہوں میں شامل کر کے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. کہاں ڈال دے گا؟ جہنم میں. فرمایا کہ انہم، اللہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالے گا بھلا؟ وجہ کیا ہے؟
یہ انا جو ہے یہ عام طور پر یہ وجہ اور سبب بتانے کے لیے آتا ہے۔ انہم، اس لیے کہ بے شک وہ کانو خاسرین، یہ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔ اس لیے کہ یہ کون لوگ تھے؟ میرے پیارے بھائیوں، بعض تفسیروں والوں نے لکھا ہے کہ یہ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ جو ہے نا وہ اب ایک خسارہ اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی دہاڑی لگتی ہے روزانہ 5000 کی، لیکن کسی دن 5000 کی دہاڑی نہ لگے، 3 کی دہاڑی لگ جائے تو وہ اس کو بھی خسارہ ظاہر کرتے ہیں۔ آج جی 2000 کا نقصان ہو، آج کتنا نقصان ہوا ہے؟ 2000۔ یعنی وہ ایک ایسے انداز سے اپنی بات کہ مطلب یہ کہ لگتی تھی 5000 کی دہاڑی، آج 3 کی لگی ہے، وہ اس کو خسارہ سمجھ، حالانکہ یہ کوئی خسارہ ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آج مجھے 3000 کی دہاڑی لگی ہے، 3000 کی بچت ہوئی ہے، بلکہ کہہ رہا ہے 2000 کا نقصان ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں، تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ خسارہ کیا ہے؟ خسارہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اگر سبزی منڈی میں جاتا ہے اور جا کر وہاں سے کوئی چیز خرید کر لاتا ہے، اور وہ چیز خرید کے لاتا ہے 2000 کی، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، مثال، تو اگر وہ آئے اور اس کو سارا دن وہ اپنی سبزی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور شام ہو جائے اور یہ ہے کہ اس کی سبزی بس سارا دن بیچ کر اس کے پاس صرف 2000 جمع ہو، 2000 جمع ہوا، آگے بچت کوئی نہیں ہوئی، وہ 2000 لے کر منڈی گیا تھا اور 2000 ہی لے کر اب گھر آ گیا، اس میں سے کوئی سبزی خراب نکل آئی، کوئی ضائع ہو گئی تو نہیں، آگے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں بچا، تو کیا یہ بھی خسارہ ہے؟ نہیں، یہ بھی حقیقی خسارہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا وقت گیا ہے، لیکن چلو پیسے تو رأس المال تو بچ گیا، رأس المال تو اس کے پاس ہے نا 2000۔ کہتے ہیں خسارہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا جو رأس المال ہے وہ بھی ضائع ہو جائے۔ اصل میں خسارہ یہ ہے، اصل میں خسارہ یہ ہے کہ گیا ایک آدمی 2000 کی سبزی لینے، لیکن وہ شام ہوئی 2000 بھی نہیں بچا سکا، یعنی سارے کا سارا اس کا جو کیپٹل تھا، جو رأس المال تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، خالی ہاتھ گھر جا رہا ہے۔ اصل خسارہ یہ ہے میرے بھائیوں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ انہم کانوا خاسرین، اب ان کے پاس رأس المال کیا تھا؟ ہر انسان کے پاس جو کمانے کے لیے جو رأس المال ہے وہ زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندگی۔ اس زندگی کو اگر ہم صحیح ٹریک پر لے کر چل پڑیں گے تو اس زندگی کے ساتھ ہم جنت کما لیں گے، لیکن اگر ہم نے اس زندگی کے ساتھ جنت نہ کمائی اور یہ 40 سال 50 سال 60 سال 70 80 سال کی زندگی اور یہ بالکل ہی ضائع ہو گئی اور اب وہ آدمی جہنم میں ڈال دیا گیا،
اب وہ جو رأس المال ہے نا زندگی، وہ ضائع اور اس کے پاس بچا بھی کچھ نہ۔ اصل خسارہ یہ ہے، اصل خسارہ جو ہے وہ یہ ہے۔ فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں اب ان کے پاس رأس المال بھی نہیں ہے، زندگی بھی گئی، تو یہ کون ہے؟ یہ اصل خسارے والے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، ہر ایک کے لیے درجات ہیں۔ مِّمَّا عَمِلُوا، اس سے کہ جو انہوں نے عمل کیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان نے جو عمل کیے اس کے بدلے میں اس کو اس کے عمل کے بدلے میں درجہ دیا جائے، کہ ایک آدمی کے عمل زیادہ ہیں تو ان کا درجہ بڑا ہوگا، اگر عمل کم ہے تو ان کا درجہ کم ہوگا۔ یہ بات ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجاہدین کے لیے، یہ صحیح حدیث ہے بخاری میں، فرمایا مجاہدین کے لیے اللہ نے جنت میں 100 درجات تیار کی۔ کتنے؟ 100 درجات۔ فرمایا کہ ما بین درجتین کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور یہ سارے کے سارے درجات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ درجے صرف مجاہدین کے لیے دیکھا ہے، جہاں اللہ نے مجاہدین کو فائز کرنا ہے۔ باقی پھر انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، یہ صرف مجاہدین کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جہاد اتنی بڑی عبادت ہے اور یہ شہادت اتنی اعلیٰ موت ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جنت میں 100 درجات تیار کر رکھے، اور وہ اللہ نے مجاہدین کو عطا کر۔ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے عمل کیے۔ اچھا، یہاں پر ہر ایک سے مراد صرف مومن نہیں، بلکہ ہر ایک سے مراد مومن اور کافر دونوں ہیں۔ یعنی اگر کوئی کافر ہے اور وہ کافر کفر میں زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا جو جہنم کے اندر جو یعنی مقام ہوگا وہ عام جہنمی سے بڑھ کر ہوگا، عام جہنمی سے بڑھ کر ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں نا اللہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہنم کے اندر گڑھے ہیں، کوئی سب سے نیچے، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر۔ تو سب سے نچلا جو گڑھا ہے وہ کن کے لیے ہے؟ منافقین۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے ہی درجات ہیں، مِّمَّا عَمِلُوا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ فرمایا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ وہ پورا پورا دے دے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، تاکہ وہ پورا پورا دے دے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا مومنوں پر اور نہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا کافروں پر۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
ہم ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور یہ بات یاد رکھو کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر بھی، نہ ایمان والوں پر ظلم ہوگا۔ اب اہل ایمان پر ظلم اگر ہوتا تو کون سا ظلم ہو سکتا تھا؟ اہل ایمان پر یہ ظلم ہو سکتا تھا کہ انہوں نے کچھ نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، لیکن ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملا، تو یہ کیا ہے؟ ان پر ظلم ہے نا، کہ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے لیکن ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملا۔ فرمایا اور اسی طرح ایمان والوں پر ظلم کی ایک اور شکل یہ بن سکتی تھی کہ ان ایمان والوں کی نیکی بڑی تھی لیکن ان کی نیکی کے برابر، ان کی نیکی کے لیول پر ان کو بدلہ نہیں دیا گیا، یعنی نیکی بڑی تھی لیکن بدلہ اتنا نہیں دیا گیا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ میں بات سمجھ آئی نا؟ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ وہ پیپر حل کرتا ہے، اور وہ پیپر حل کرتا ہے اور اس کے اندر وہ 20 نمبر کا سوال حل کرتا ہے، اور وہ ایگزیکٹ اس طرح کا سوال حل کرتا ہے جس طرح نصاب کی کتاب میں ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھے کہ یہ 20 نمبر کا سوال تھا، مجھے ممتحن نے اس کے 10 نمبر دیے، میں نے اس کے حل کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، بالکل ہو بہو اسی طرح حل کیا جس طرح نصاب کی کتاب میں ہے، تو وہ کیا کہے گا نہیں کہ یہ میرے اوپر ظلم ہے، کہ اس کے نمبر مجھے 20 ملنے چاہیے تھے لیکن کتنے دیے؟ 10۔ تو اہل ایمان پر ظلم کی ایک شکل یہ ہے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہے لیکن ان کا بدلہ نہیں ان کو دیا گیا، یا عمل کیا ہے اور اس کا اجر زیادہ تھا لیکن اجر کم دیا گیا۔ یہ دو شکلیں ہیں جو اہل ایمان پر ظلم کی۔ اسی طرح کافروں کے اوپر ظلم کی بھی ایک شکل یہ ہے کہ ان کے کھاتے میں وہ گناہ ڈال دیے جائیں جو انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یعنی ایسا کہ تمہارے کھاتے میں وہ گناہ ڈال دیے جائیں جو تم نے کیے ہی نہیں۔ اور کافروں پر، نافرمانوں پر ظلم کی جو دوسری شکل بن سکتی ہے وہ کیا؟ کہ انہوں نے یعنی گناہ تو چھوٹا کیا تھا، گناہ کا لیول چھوٹا تھا، لیکن سزا ان کو ان کے جرم سے بڑھ کر دے دی گئی۔ تو یہ دو شکلیں ایمان والوں پر ظلم کی بن سکتی ہیں، اور دو شکلیں وہ کافروں پر ظلم کی بن سکتی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نہ ایمان والوں پر کوئی ظلم کرے گا نہ کفر والوں پر کوئی ظلم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہاں ہم کے اندر ایمان والے بھی شامل ہیں اور ہم کے اندر کفر کرنے والے بھی شامل ہیں، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ اے میرے بندو وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یاد رکھو یہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کھجور کی گٹھلی کے ایک اندر ایک شگاف سا ہوتا ہے، لکیر سی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، فرمایا اس دھاگے کے برابر بھی ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ وہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹو،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر حدیث بیان کرے نا کہ اللہ فرماتا ہے، تو اس حدیث کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا اور میں اس کو تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیتا ہوں، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ اور فرمایا کہ یہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیرے ہیں، جتنا کوئی کسی پر زیادہ ظلم کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے اتنے ہی اندھیرے زیادہ ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے نا، جو میں تمہارے اعمال ہوتے ہیں، اچھے اعمال یا برے اعمال، میں وہ تمہارے اعمال جمع کرتا رہتا ہوں، شمار کرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو اگر کسی کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ مل گیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے میرے اعمال کا بدلہ دے دیا، اور اگر کسی کے اعمال اچھے نہیں تھے اور اس کو اس کے اعمال برے اعمال کی سزا ملی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا يَلُومَنَّ، تو وہ میرے اوپر کوئی ملامت نہ کرے بلکہ اپنی ذات پر ملامت کرے کہ میں نے گناہ کیے اور آج میرے گناہ کی مجھے سزا ملی ہے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ملامت کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھے کیا فرمایا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں، اچھے لوگوں کے بھی درجات ہیں اور برے لوگوں کے بھی درجات ہیں۔ یہ درجات کا ویسے لفظ تقریباً بولا گیا ہے، جو جہنمیوں کی منازل ہے نا، جہنمیوں کی منازل، ان کو درکات کہتے ہیں، اور جو جنتیوں کی منازل ہیں ان کو درجات کہتے ہیں۔ جنتیوں کی جو منزلیں ہیں جنت میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ درجات۔ اور جو جہنمیوں کے جہنم میں گڑھے ہیں ان گڑھوں کو، ان منزلوں کو کیا کہتے ہیں؟ درکات۔ ابھی میں نے وہ آیت پڑھی ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اہل جنت کی منازل کو درجات کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اہل جہنم کے جہنم میں ان گڑھوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ درکات۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کہاں پیش کیا جائے گا؟ عَلَى النَّارِ، کہاں پیش کیا جائے گا؟ آگ پر۔ فرمایا جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، تو اس وقت پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ اذهبتم طیباتکم، کہ لے چکے تم اپنی لذتیں فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا ان کا، یعنی دنیا کی نعمتوں کا، دنیا کی لذتوں کا۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون، اس وجہ سے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ ذرا ایک غور سے پہلے بات سن لینا پوری میری طرف توجہ کر کے، تو پھر اس آیت کا نا ذرا ترجمہ اور مفہوم ذرا جلدی سمجھ آ جائے گا۔
اور وہ یہ ایک بات ہے کہ ایک یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کلیئر الفاظ میں یہ فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آپ نے بھی تفصیل سن لی ہے نا کہ کسی پر بھی کوئی ظلم. اہل ایمان پر ظلم کی کتنی شکلیں بن سکتی تھیں؟ جی دو. یعنی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ہی نہ دیا جائے یا ان کو ان کے اعمال کا بدلہ کم دیا جائے. یہ دو ہی شکلیں تھیں نا. اور اہل کفر پر بھی ظلم کی کتنی شکلیں بن سکتی تھی؟ دو. پہلی شکل کہ ان کے کھاتے میں وہ گناہ لکھ دیے جائیں جو انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں. نمبر دو کہ ان کا گناہ چھوٹا ہو، جرم چھوٹا ہو لیکن سزا زیادہ ہو. یہ آپ نے سنی نا کہ ایمان والوں پر بھی ظلم کی دو شکلیں بن سکتی ہیں اور کافروں پر بھی ظلم کی دو شکلیں بن سکتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر نہ ایمان والوں پر ظلم ہوگا نہ کافروں پر ظلم ہوگا. ایک سوال ہے جو یہاں پر اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کافروں پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو پھر ایک سوال ہے کہ کتنے ہی کافر ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ بڑے اچھے اچھے اور نیک اعمال کرتے رہے اور وہ نیک اعمال کر کے وہ آگے گئے، تو ان کے وہ نیک اعمال کہاں جائیں گے؟ ان کے ان نیک اعمال کا ان کو بدلہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اور ان کے ان نیک اعمال کا ان کو بدلہ نہ دیا جانا، کیا یہ ان پر ظلم کی ایک شکل نہیں ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ مثلاً کون سے اعمال ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، کتنے ہی ایسے اعمال کہ آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ کو ہی لے لیں. مشرکین مکہ نے کیا بیت اللہ نہیں بنایا تھا؟ بیت اللہ تعمیر کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے. یہاں تک کہ ایک سیلاب آیا اور بیت اللہ کی دیواریں گر گئیں. اب انہوں نے اس کی تعمیر نو کے لیے باقاعدہ یعنی کلیکشن کی کہ فنڈ جمع کرواؤ، ہم نے بیت اللہ بنانا ہے. اور یہ صحیح واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 35 سال ہے. جب بیت اللہ بنانے کے لیے فنڈ جمع کرنے لگے تو انہوں نے پتہ کیا اعلان کیا؟ انہوں نے کہا بیت اللہ کے اندر وہ اس کی تعمیر میں وہ فنڈ دے گا کہ جس کو 100% یقین ہے کہ یہ میرا پیسہ، یہ میرا جو میرے پاس دولت ہے، یہ پیسہ ہے، یہ بالکل حلال کی دولت ہے، اس میں کوئی حرام کا شبہ بھی نہ ہو. ایسا پیسہ دینا اس بیت اللہ کی تعمیر میں. اچھا، اب انہوں نے بڑا زور لگا کے، حالانکہ مکے کے اندر بڑے بڑے سردار، مکے میں بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے چودھری وہاں موجود، بڑے بڑے ساہوکار، لینڈ لارڈ، لیکن یہ ہے کہ اب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے فنڈ جمع کیا جا رہا ہے اور فنڈ جو ہے نا سارا زور لگا کے اکٹھا کیا گیا. وہ اتنا فنڈ نہ جمع ہوا کہ جس کے ساتھ بیت اللہ کو اس کی اصل دیواروں پر کھڑا کیا جا سکتا. فنڈ کم تھا. مستریوں نے بتایا کہ اس کے لیے یہ جو تمہارا فنڈ ہے یہ کم ہے، اس سے تمہارا یہ بیت اللہ سارا نہیں بنے گا. اب انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیسہ حرام کا نہیں شامل کرنا، لیکن یہ ہے کہ بیت اللہ کا نا جو تعمیر ہے اس کی دیوار تھوڑی سی نا کوئی 5-6 فٹ آگے کر لیتے ہیں. تو کچھ جگہ انہوں نے بیت اللہ کی باہر چھوڑ دی، دیوار آگے رکھ دی. آپ کو پتہ ہے نا یہ جو حتیم ہے، حتیم
یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، لیکن مشرکین کے پاس فنڈ کم تھا اور جگہ زیادہ تھی، اس پیسے سے بیت اللہ نہیں بن سکتا تھا، انہوں نے کچھ جگہ چھوڑ کر دیوار آگے رکھ دی۔ تو یہ ان کا ایک عمل ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں، کتنے جذبے کے ساتھ وہ بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ان کا یہ بیت اللہ بنانا چونکہ کفر کے عقیدے پر تھا، اس وقت وہ کون تھے؟ وہ کافر تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عمل قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح کتنے ہی ایسے کافر کہ آنے والے باہر سے دور دراز سے جو حج کے لیے آتے، عمرے کے لیے آتے، ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کو ستو گھول کر پلاتے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے، ان کے لیے یعنی بہت اچھی ضیافت، یہ سارا یہ بھی مکے والوں کے اندر، اور پھر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ بنو ہاشم کہتے کہ ہم باقیوں سے آگے نکلیں گے، بنو عدی کہتے ہم باقیوں سے آگے نکلیں گے، بنو تیم کہتے ہم باقیوں سے آگے نکلیں گے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہمان نوازی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ دکھی انسانیت کا کام کیا، مظلوموں کا ساتھ دیتے، اور بہت سارے اچھے اچھے اعمال ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اب انہوں نے یہ جو اچھے اعمال کیے، سوال یہ ہے کہ ان کافروں کو ان کے ان اعمال کا قیامت والے دن بدلہ نہ دیا جانا، کیا یہ ان پر ایک ظلم کی شکل نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، سمجھے نا؟ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے قریب لاہور کے اندر ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، سر گنگا رام، وہ کس نے بنایا ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ وہ ہندو تھا۔ میو ہسپتال بنانے والا کون؟ ایک کافر انگریز تھا۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال بنانے والی کون؟ ایک انگریز عیسائی عورت، لیکن چونکہ وہ کفر پر تھے، یہ ہسپتال بنا کے بڑا لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بہت انسانیت کو فائدہ پہنچا۔ تو کیا ان کو ان کے ان اعمال کا قیامت کے دن بدلہ نہ دینا، نہ ملنا، کیا یہ ظلم کی ایک شکل نہیں ہے؟ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اس سوال کا جواب ہے اس آیت میں۔ فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا، کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، تو اس وقت یہ ایک سوال اٹھے گا کہ ہم نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے، بیت اللہ بنایا، حاجیوں کی خدمت کی، مظلوموں کا ساتھ دیا، بیماروں اور غریبوں کے لیے بڑے بڑھ چڑھ کر کام کیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو آج وہ ہمارے سارے نیک اعمال کہاں گئے؟ آج ان کے نیک اعمال کا بدلہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیا یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے گا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے بھی تھے نا، جو بزام خیش تم نیک اعمال کرتے رہے، تو تم کو ان کا بدلہ، تمہیں ان کی لذتیں اور ان کے فوائد تم اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو، تمہیں ان کا بدلہ دنیا کی زندگی میں ہی مل چکا ہے، تمہیں ان سارے اعمال کا بدلہ دنیا کی زندگی میں ہم دے چکے ہیں۔ اب وہ کیا ہے بدلہ؟ میں نے تفسیر کی کتابوں میں اس کو بڑا ڈیٹیل سے پڑھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے 3 قسم کا بدلہ۔ ایک بدلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی یعنی کافروں پر کتنے ہی عذاب دنیا سے اللہ ٹالتا رہا، ان کو دنیا میں مہلت دیتا رہا، تو ان پر ان کے گناہوں کا عذاب نہ آنا، فوری طور پر نہ آنا، ان کو مہلت ملتے جانا، یہ بھی ایک ان کے ان اعمال کا بدلہ تھا۔
یہ بھی ایک بدلہ تھا۔ نمبر 2، ان کے لیے کچھ ایسے اعمال جو کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کے بدلے میں کیا ان کو دنیا میں رزق نہیں دیتا رہا؟ کیوں بھی میری بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ دنیا میں اللہ ان کافروں کو رزق نہیں دیتا رہا؟ اللہ کی دی ہوئی یہ آکسیجن استعمال کرتے رہے، زمین سے اگنے والی سبزیاں، پھل فروٹ، یہ سارا کچھ یہ اللہ کا دیا ہوا استعمال کرتے رہے، اور اسی طرح سورج کی حرارت اور گرمی یہ کس نے دی؟ اللہ نے، یہ اس کو استعمال کرتے رہے۔ تو گویا کہ ان نعمتوں کی شکل میں وہ جو دنیا میں ان کے استعمال میں آئیں تو یہ بھی اصل میں ان کو ان کے ان اعمال کا ہی بدلہ تھا، یہ ان کا بدلہ ہی تھا۔ اور اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان اعمال کے بدلے میں دنیا میں شہرت سے نواز دیا۔ یہ شہرت بھی تو ایک نیک نامی شہرت دنیا کے اندر یہ مل جانا، یہ بھی تو ایک بدلے کی شکل ہے۔ آپ دیکھ لیں گنگا رام تو مر گیا لیکن آج تک اس کا نام کتنا چلتا ہے، میو مر گیا آج تک نام چلتا ہے، وہ لیڈی ولنگٹن مر گئی آج تک نام اس کا چلتا ہے، اور اسی طرح یعنی وہ اور بھی کئی ایسے یعنی دنیا کے اندر کافر بڑے بڑے کام کرنے والے فلاح و بہبود کا مر گئے لیکن آج تک ان کی شہرت زندہ ہے، وہ شہرت جاری و ساری ہے۔ تو یہ بھی ایک ان اعمال کے بدلے کی شکل ہے۔ تو کتنی شکلیں ہوگی بدلے کی؟ 3۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو ٹالتا رہا، انہیں مہلت دیتا رہا، یہ بھی ایک بدلے کی شکل ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی نعمتوں سے نوازتا رہا، یہ بھی ایک بدلے کی شکل ہے۔ نمبر 3 اللہ نے ان کو ان کے بدلے میں دنیا میں نیک نامی اور شہرت عطا کر دی، یہ بھی بدلے کی ایک شکل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے دنیا کے اندر اپنی بڑی لذتیں حاصل کر لی، فرمایا واستمتعتم بها، تم نے ان سے خوب فائدہ اٹھا لیا، فالیوم تجزون عذاب الہون، بس آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ عذاب دیا جائے گا کس کا؟ رسوائی کا عذاب، رسوائی کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ فرمایا کہ بما کنتم تستکبرون فی الارض، وہ جو تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا نا، وہ اس وجہ سے دیا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے، تو اللہ ان تکبر کرنے والوں کو یعنی رسوا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اب تکبر کا بدلہ اور اس کا جو ہے نا کیا اس کا پھر بدلہ بنتا ہے؟ رسوائی۔ تکبر کا بدلہ کیا بنتا ہے؟ رسوائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ یہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہیں نا، تکبر کرنے والے، فرمایا ان دنیا میں تکبر کرنے والوں کو جب اللہ قبروں سے اٹھائے گا اور جب ان کو میدان معاشر میں اکٹھا کرے گا تو اس وقت ان کو اتنا چھوٹا سا بنا دے گا کہ جس طرح چیونٹیاں ہوتی ہیں، کس طرح بنا دے گا؟ جس طرح چیونٹیاں ہوتی ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، ویسے ہوں گے پورے انسان، ہوں گے پورے، لیکن بہت، آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ بولتے ہیں ریڈیوس، یہ انگلش میں لفظ بولتے ہیں ریڈیوس، یعنی آپ کسی کو ریڈیوس کر دیں تو اس کا سائز بڑے سے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور ایک لفظ ہوتا ہے انلارج، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے کو بڑا کر۔ اللہ تعالیٰ ان تکبر کرنے والوں کے جسم کو اتنا ریڈیوس کر دے گا، اتنا ریڈیوس کر دے گا کہ بالآخر یہ چیونٹیوں کی شکل میں بن جائیں گے۔
کیا؟ چیونٹیوں کی شکل میں۔ اللہ، لیکن جب یہ جہنم میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو انلارج کر دے گا، بڑے بڑے جسم بنا دے گا، بڑے بڑے جسم۔ فرمایا کہ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں بنا دے گا، اور پھر اللہ ان کو جب جہنم میں ڈالے گا تو ایک ایسے پورشن میں وہاں داخل کرے گا کہ جس کا نام اللہ کے نبی نے بیان کیا بولس۔ فرمایا بولس مقام پر وہاں پر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر سارے جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اور ان کا کچا لہو وہاں پر جمع ہو، یہ وہاں پر ڈال دیا۔ کون؟ تکبر کرنے والا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، بس آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا رسوائی کے عذاب کا۔ کیوں بدلہ دیا جا رہا ہے یہ رسوائی کے عذاب کا؟ اس کی آگے دو وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ناحق تکبر، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ناحق تکبر، بے وجہ تکبر کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ جو تکبر ہے یہ کس کو زیب دیتا ہے؟ یہ تو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، بندے کو عاجزی زیب دیتی ہے، اور تکبر کس کو زیب دیتا ہے؟ الکبریاء ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یہ تکبر کس کی چادر ہے؟ میری چادر ہے۔ اللہ کو تکبر زیب دیتا ہے، اور اس کی ایک صفت ہے المتکبر، کبریائی زیبا ہے۔ یہ اقبال کا شعر ہے، کبریائی زیبا ہے، فقط اس ذات یکتا کو، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ کہ حکمران اگر کوئی ہے نا حقیقت میں تو وہ صرف ہوتا ہے، باقی تو سارے کچھ بھی نہیں، آزر کے بت ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے، فرمایا کہ یہ جو ہے نا بما کنتم تستکبرون فی الارض، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کئی ایسے بدبخت ہیں اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا قرآن کہتا ہے؟ لا تمشِ فی الارض مرحا، کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو، اس لیے کہ اکڑ کر چلنے کے ساتھ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور نہ تم یعنی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ کیا کر لو گے اکڑ کر چل کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تکبر کی دو علامتیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا تکبر کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ حق بات کو جانتے ہوئے بھی نہ ماننا، اور دوسری علامت اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کن کو کہے گا؟ یہ کافروں کو کہے گا، کافروں کو۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دفعہ کا موقع تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ اہل ایمان کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے سامنے افطاری لا کر رکھی گئی، افطاری، اور افطاری کے اندر ذرا چیزیں کچھ زیادہ تھیں، کچھ پھل وغیرہ، کچھ اس طرح، ذرا تھوڑی سی پرتکلف افطاری۔ تو جناب عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے رئیس امیر آدمی، 8 ملکوں کے اندر ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ طبیعت کی سادگی دیکھیں کہ افطاری رکھی گئی تو افطاری
دیکھ کر سامان دیکھ کر رونے لگ گئے۔ تو کہا کیا بات ہے، کیوں رونے لگ گئے؟ یہ افطاری کا وقت ہے، سارے دن کا منہ باندھا ہوا تھا۔ چلیں اب کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور جو ہمارے وہ شروع والے ساتھی تھے ان کے دور میں ہماری کیا حالت ہوتی تھی؟ تمہیں وہ حالات یاد ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم اتنی غربت اور افلاس والی زندگی گزارتے تھے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور کئی گھروں میں جا کر دیکھا جاتا تو کچھ بھی نہ نکلتا کھانے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ حالت ہم نے دیکھی کہ جب جناب امیر حمزہ جب وہ فوت ہوئے، شہید ہوئے احد کی جنگ میں، تو ان کا سامان چیک کیا گیا، ایک چادر نکلی اور چادر کا سائز چھوٹا تھا، اگر سر کی طرف ڈالتے تھے تو پاؤں کی طرف سے جسم ننگا ہو جاتا تھا، اگر اس کو کھینچ کر پاؤں کی طرف لاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کفن کے لیے کوئی اور چادر دیکھو، کوئی چادر نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف چادر کر دو اور پاؤں کی طرف گھاس ڈال دو۔ فرمایا اسی طرح کل قیامت کے دن یہ میرا چچا اٹھے گا اور اسی طرح شہادت کا خون ان کے جسم سے نکل رہا ہے۔ اس قدر سادگی، کہتے ہیں ہم نے وہ دور دیکھا ہے۔ مصعب بن عمیر شہزادوں کی زندگی گزارنے والا، ان کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو یہی صورتحال، تو یہ ساری صورتحال بیان کر کے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ بڑی بڑی لذتوں والی اور بڑی بڑی لذیذ افطاریاں کر کے ہم جائیں تو کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تم تو دنیا میں مزے لے آئے ہو، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، کہیں اللہ یہ نہ کہے۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں کا تقویٰ دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں۔ آپ نے وہ بس یہ ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک دفعہ ان کی بیٹی نے دعوت دی کہ ابا جی آپ نا ہمارے ہاں کھانا کھانے آئے، آپ نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میں آؤں گا، دن اور وقت بتا دیا، وہ دن وہ وقت ہوا، اللہ کے رسول گئے اپنی بیٹی کے گھر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور ابو داؤد میں بھی۔ جب آپ گئے نا وہاں تو آپ نے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھولا تو سامنے نظر پڑی تو سامنے ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا، بڑا خوبصورت اور بڑا فینسی سا ریشمی کپڑا بطور پردہ لٹکا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ اب بیٹی اندر انتظار کر رہی ہے، کھانا پکا ہوا ہے، ابو جی ابھی آتے ہیں، ابا جی ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ انتظار کر کر کے جناب علی کہیں باہر تھے، وہ گھر آئے تو کہا آئے نہیں اللہ کے رسول، ابا جی جاؤ ذرا پتہ کر کے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ گئے تلاش کرنے تو آپ مل گئے، تو آپ آئے نہیں، آپ کی بیٹی تو کھانا تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کہا علی جا کر بتاؤ فاطمہ کو، میں گیا تھا، میں دروازہ کھولا تھا، سامنے میری نظر پڑی ایک فینسی کپڑا لٹکا ہوا تھا، تو میں اسی وقت انہی قدموں واپس آ گیا اور آپ نے یہ جملہ استعمال کیا، فرمایا مالی والی دنیا، بھلا میرا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ اور 12 ربیع الاول جشن ولادت بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور بڑا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، بڑا کپڑا برباد کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہیں، پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول کی قبر اور روضے کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، بیت اللہ کے یعنی کہ ماڈل بنائے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کرا کے ہوتا کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ یہ جشن ولادت مصطفیٰ منایا اور
اربوں کا کپڑا ضائع کیا جا رہا ہے، اربوں کا کپڑا، بازار سجائے جا رہے ہیں، دکانیں سجائی جا رہی ہیں، بینک سجائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو لائٹنگ کی جا رہی ہے، ساری ساری گلیوں کے اندر یہ کیا ہے جی؟ یہ حضور کا جشن ولادت ہے۔ میرے بھائیوں ایمانداری سے بتائیں، دیانتداری سے بتائیں، کیا اللہ کے رسول اس وقت اگر زندہ ہو کر آ جائیں اور یہ آپ کا گوجرانوالے کا سید نگری بازار سجا سجایا، اللہ کے رسول دیکھنے کے لیے اندر جائیں گے؟ کہ میرے امتیوں نے، میرے عاشقوں نے میرے لیے یہ سید نگری بازار سجایا ہوا ہے، یہ سارے بینکوں پر لائٹنگ کی ہوئی ہیں، مسجدیں سجائی ہوئی ہیں، گھروں کے آگے کمکمے لگائے ہوئے ہیں، میں جاؤں، میں جا کر دیکھ کر آؤں میرے امتی میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اپنی بیٹی، اپنا لخت جگر، اپنی آنکھوں کا ٹکڑا، لیکن آپ اپنی بیٹی کے گھر نہیں گئے کہ تو نے یہ اتنا فینسی کپڑا کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ یہاں پر جناب ایسی اندھیر نگری ہے کہ یہ جناب جشن ولادت مصطفیٰ منایا، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں نہیں منایا، جناب ابو بکر نے اپنی 2 سالہ خلافت میں بھی نہیں منایا، جناب عمر نے اپنے 10 سالہ خلافت کے دور میں بھی نہیں منایا، جناب عثمان نے اپنے 12 سال دور خلافت کے اندر ایک دفعہ بھی نہیں بازار سجایا، کوئی جھنڈیاں نہیں لگائیں، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی آپ نے اہتمام نہیں کیا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ 4.5 سال خلافت کی، ایک دفعہ بھی نہیں منایا۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ 6-7 ماہ خلافت کی، ہو سکتا ہے کہ ان کی خلافت میں بھی کوئی ایک دفعہ آ گیا، نہیں منایا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال انہوں نے خلافت کی ہے، کوئی ایک دفعہ بھی یہ عید میلاد کا دن نہیں منایا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صریحاً بدعت ہے، صریحاً بدعت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی آج نیا کوئی ساتھی آیا ہو تو وہ ذرا اپنا نام، کوئی ہے بھائی اس طرح کا؟ کوئی نیا بھائی آج آیا ہے؟